آپ میں سے جن لوگوں کو باہر جانے کا اتفاق ہوا ہے، مجھے بھی کچھ ہوا ہے، مطلب بھائی بھی گئے، دنیا جہان میں کتاب کے بارے میں کلچر یہ ہے کہ جو سنجیدہ کتاب ہے جس کی نکاسی ذرا سست رفتاری سے ہوتی ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 10% کمیشن ہے کتاب فروش کا، اور جو پاپولر کتاب ہے یا ہٹ آئٹم کتاب ہے وہ 4 سے 5% کمیشن کے اوپر جو ہے بک سیلر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں عجیب جو ہے مطلب یہ ہنڈا گردی ہو رہی ہے لفظ و خیال کے نام سے کہ یہ 20-25% کمیشن سے شروع ہوئے اور اب 60-70% کمیشن کے اوپر بات اٹھی ہوئی ہے۔ اب ناشر جو ہے اس کا تو کوئی رسک ہوتا ہے کہ اس کی کوئی سرمایہ کاری ہوتی ہے، جو کتاب فروش ہے اس کا کیا رسک ہے؟ اس نے تو ایک مرتبہ کتاب کی دکان ڈال لی، اس کا کوئی رسک نہیں اور وہ 60-70% کما لیتا ہے۔ ناشر جو ہے اس کا 60-70% بمایا اپنا منافع، بمایا لائبریری مافیا کا منافع، وہ سارا ڈال کے قاری کو کتاب سے دور کر رہے ہیں۔ اب عام قاری وہ یہ کہتے ہیں، اچھا دلیل عجیب و غریب ہے، وہ کہتے ہیں جی یہاں لوگوں کی عادات ہی بگڑی ہوئی ہیں، لوگ جو ہے وہ ایک وقت میں 2000 کا کھانا کھاتے ہوئے تو انہیں تکلیف نہیں ہوتی، 3000 کا کھانا کھاتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، 3000 کی کتاب خریدتے ہوئے بڑا چلاتے ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں بھائی جس نے کتاب خریدنی ہے اس نے ایک کتاب نہیں کھانا، تو وہ جو ہے وہ کوئی مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد سفید پوش آدمی کھانا کھانے جائے گا اپنی بیوی بچوں۔ جس نے کتاب خریدنی ہے اس نے کوئی ایک کتاب تو نہیں خریدنی۔ جو عام کتاب کا قاری ہے مہینے میں 2 3 4 کتابیں تو خریدے گا، تو اس کا تو آپ نے بجٹ آؤٹ کر دیا۔ تو آپ جو ہے یا اگر آپ اپنے مافیا گردی، میری پبلشر سے بھی بات ہوئی ہے، اگر آپ اپنے مافیا گردی نہیں چھوڑیں تو آپ یہ کریں کہ جس کتاب کا ڈیلکس ایڈیشن یا 70 یا 80 گرام کاغذ پر جو کتاب چھاپتے ہیں اس کا پیپر بیک ایڈیشن بھی چھاپیں، تاکہ وہ جو ایک کالج یونیورسٹی کا طالب علم ہے یا وہ جو ایک لیکچرر ہے یا وہ جو بیچارہ کہیں جونیئر کلر کا لیکن لفظ کا کیڑا اس کے اندر ہے، وہ جو کتاب آپ 2000 میں چھاپ رہے ہیں وہ اس کو مطلب 250-300 روپے میں آپ دیں، آپ کے لیے تو وہ کاغذ نیوز پرنٹ پر آپ کے لیے تو وہ کتاب ایک طرح سے بونس ہے، اور اس کتاب کی آپ دیکھیں سیل کتنی ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرف آتے نہیں ہیں اس لیے کہ ان کو وہاں پر جو حلوہ مانڈا ہے وہ بک پیپر بیگ میں حلوہ مانڈا ان کا نہیں، ناشر اس طرف آتا ہی نہیں۔ تو ان ساری جو صورتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ کسی اور نے ہماری مدد کو نہیں آنا۔ ہمارے ملک میں بہت سارے معاملے ہم نے اللہ کے بعد امریکہ کے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں، تو امریکہ کو بھی ہمارے کتاب کلچر سے کوئی دلچسپی نہیں، تو یہ ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ تو اس جذبے کے پیش نظر میں نے یہ تحریک صاحبان لانچ کی ہے، اور اس کو اگرچہ میں چونکہ سرحد لاہور میں مقیم ہوں، آغاز لاہور سے کیا ہے، لیکن میں اس کو لاہور تک محدود اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو اس کو ادب کی اور لفظ و خیال کی مطلب تحریک بنانا چاہتا ہوں۔ اسی سلسلے میں کراچی میں حاضر ہوا، اور ابھی تک اس کو 2 مہینے ہوئے مجھے اس کو لانچ کی۔ جو ہم ابتدائی طور پر چند کام کر پائے ہیں وہ یہ کہ 4 کتابوں کے ہم نے مسودے جو مرحوم ان کو رائٹی دے کے پیشگی رائٹی دے کے 4 مسودے ہم نے حاصل کر لیے ہیں۔ ایک کتاب جو ہے 3-4 دن میں چھپ جائے گی، اور وہ کتاب اتفاقاً ہمارے کراچی ہی کے مرحوم دوست کی ہے۔ ایک کتاب جو ہے وہ دسمبر کے وسط تک چھپ جائے گی، اور 2 کتابیں جنوری میں چھپ جائیں گی۔ تو یہ وہ 4 کتابیں ہیں جن کے مستقبل میں کبھی چھپنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے کہ مصنفین مر گئے، ان کے لواحقین بیچاروں کو کوئی سے نہ دلچسپی نہ ان کے پاس وسائل۔ تو جو کتاب یہ 3-4 دن میں آ جائے گی وہ ہمارے بڑے مرحوم اور آپ کی بڑی عطر شاہ خان جیدی کا رنگے جیدی کے نام سے ان کا جو مزاحیہ کلام، آپ دیکھیں عطر شاہ خان جیدی تو ایک پاپولر کریکٹر تھا، جیدی کا کریکٹر۔ عطر شاہ خان جیدی کے ساتھ ان کے بچوں کو ہماری قدسیہ بھابی ان کے ناتجربہ کاری اور ان کے اناڑی پن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کراچی کے ایک پبلشر نے ان سے مسودہ حاصل کیا، انہوں نے کسی تعلق سے ان کو پکڑایا، پیشگی رقم بھی لے لی، اور عطر شاہ خان جیدی کے انتقال کو اب 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ان نے 1.5-2 سال ان کو رلایا، پیسے لینے کے باوجود وہ کتاب نہیں چھاپی، اور اس میں عذر کیا تھا کہ جناب اب کاغذ مہنگا ہو گیا ہے تو اب آپ پیسے مزید دیں۔ تو میں نے ایسے ان سے بچوں سے رابطہ رہتا تھا، میں نے کہا کچھ واقعی بات یہ کہ وہ عطر بھائی کا جو کلام ہے اس کا کیا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ تو بس میرے سامنے روئی نہیں، وہ کہنے لگی بھائی میں کیا کروں، آپ کو کیا میں بتاؤں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔
हमारे साथ क्या हुआ? नाम भी बता दो नहीं, नहीं मैं इसलिए नहीं का बताऊंगा, नाम बताओ। नहीं वो अभी नाम इसलिए नाम बता दो। अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि उससे एक मुसद्दा मैंने निकलवा लिया, एक मैंने निकलवाना है। मैं चाहता हूँ कि वो उसका डकार मारा जाए, आपको फिर बाद में कार में बता दूँ। हाँ बता दो। नहीं, मेरा कोई नहीं, सिर्फ ये है कि अभी एक मुसद्दा, और वो भी कुछ मैं ही जानता हूँ कि किस तरह लोग बीच में डाले हैं। अब पैसे तो रिफंड नहीं हुए, लेकिन कम से कम मुसद्दा मुझे मिल गया 1.5-2 महीने पहले, और उस मुसद्दा जो है वो किताबी शक्ल में प्रेस में है, 3-4 दिन में वो छप गया। ये तो एक है चीज़। ये अगर अतर शाह खान जैसा आदमी जो कि पॉपुलर भी है, जिसका फैन क्लब भी है, और जो गुमनाम आदमी भी नहीं है, अगर उसके साथ और उसके लवाहिकीन के साथ ये हो रहा है, तो जो आम गुमनाम मुसन्नफ है उसके साथ क्या होता है? ऐसे ही ये सूरत हाल है। तो इसी तरह ये तो एक काम है। जो किताबें हमारे अदीब भाइयों ने अपने फूलपन में या अपने चाव में पब्लिशरों से छपवाई हैं, उसकी मैं सूरत ये कर रहा हूँ कि 2-3 किताबें, अब हमने ज़ाहिर है अपने वसाइल के मुताबिक भी चलना है, और ये वो जिसे अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं कि चैरिटी बिगैन एट होम। मैं जो है घर से अपनी जेब से मतलब इसमें पैसे लेके चला हूँ। ये नहीं कि मतलब चंदे की तहरीकें कामयाब होती नहीं है जब तक पल्ले से अपना करें। तो 3 अदीबों की किताबें, जो किताबें अच्छी क्वालिटी की हैं, हमने जो है उनकी 100 जिल्दें जो है वो ख़रीद ली हैं। और कैसे ख़रीदी हैं? पब्लिशर को ये कहा कि भाई आपकी जो टैग प्राइस है इसका 60% आप जो है बुक सेलर को देते हैं, आप हमें और उधार देते हैं, बुक सेलर सेल एंड रिटर्न बेसिस पे लेता है, तो हम आपको नकद कीमत देते हैं, 50% हमें डिस्काउंट देते हैं, तो ताकि आपका भी फना हो। हम ये भी नहीं कहेंगे पब्लिशर से आप मार खाते, बुक सेलर से आप मार खाते होंगे अपनी वजह, हम आपको भी, हम आपके हरीफ नहीं हैं, हम आप कारोबार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपका भी फायदा हो। आप 60% पर किताब दे रहे हैं, हमें 50% पर दें। बस कुछ 50% में से हमने जो फार्मूला तय किया है, मैंने और मेरी मुशावरती टीम ने, कि 20% रॉयल्टी जो है वो मुसन्नफ को जाए और 30% जो है कारी को पास करो। हम वो किताबें जो ले रहे हैं उनकी टैग प्राइस से 30% कम के ऊपर हम कारी को घर बैठे बदल या दूसरी किताब को भिजवा रहे हैं। तो ये एक बड़ी कोशिश है। हमारे क़ारीन की तादाद हमारे अरकान की तादाद बढ़ जाए और क़ारीन के साथ हमारा राब्ता बढ़ जाए। तो मेरा ख्वाब ये है कि हम क़ारीन को एक तो पेपर बैग में किताबें, देखिए ना 70 की दहाई में सैयद कासिम महमूद ने जदीदी किताबें 5-5 रुपए, हमने बड़ी बड़ी कीमती किताबें जिनको हम अफोर्ड नहीं कर सकते 2-5, तो वार एंड पीस जैसी किताब मैंने 5 रुपए में ली, इसलिए कि वार एंड पीस उस वक्त भी मैं खरीद के नहीं पढ़ सकता था, लाइब्रेरी में पढ़ी, लेकिन ख्वाहिश ये थी कि यार ये वार एंड पीस या ब्रदर कॉमर्स ऑफ जो है ये मेरे फलाने भी, तो 4-5 रुपए में हमने उस वक्त ये काम हो सकता था। लेकिन उस वक्त ये काम इसलिए हो गया कि ये माफिया गर्दी इतनी मजबूत नहीं थी, उस वक्त राइटर से पैसे लेने का तसव्वुर नहीं था। पब्लिशर जो है वो राइटर को रॉयल्टी नहीं देते थे, तो 100 किताबें जरूर दे देते थे टोकन के तौर पर, वो बेच ले या किसी को मुफ्त दे दे। ये जो आपके यहाँ 70 की दहाई के बाद जो है ये दुबई माफिया और कुवैत माफिया और यूके माफिया, ये जो पेट्रोल डॉलर का माफिया आया ना अदीबों में, वो अदब तो उनका मसला नहीं है, कच्चा पक्का जिस तरह लफ्ज़ उन्होंने अपनी कम्युनिटी में वहाँ अपनी शोशा बनानी होती है, चुनाचे वो कच्चा पक्का जिस तरह का लफ्ज़ है वो छपा लेते हैं। उन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता कि जो किताब जिसकी लागत 50-60 हज़ार रुपये है वो उसके लिए आसानी से 2-3 लाख रुपया दे देते हैं पब्लिशर। तो अच्छा, पब्लिशर आम आथर से भी वही तवक्को करता है, पब्लिशर की आदतें बिगाड़ने में एक इस माफिया का भी दखल। तो खैर ये तो सूरत हाल। अब इसके तदारुक के लिए जो हम कर रहे हैं वो ये कि भाई किताब कल्चर के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ हम इक़दाम कर रहे हैं और उनमें से ये चंद यही है। फिर एक और है कि किताब जो रसाइल हैं उनका कोई वाली वारिस नहीं। अदब लतीफ़ जैसे बच्चे को मैंने चला के देखा, अब तो इश्तिहार ही नहीं मिलते, ख़रीदार भी नहीं मिलते, इश्तिहार नहीं मिलते। इश्तिहार मिल जाए तो उनकी अदायगी नहीं होती, अपने ज़ाती तल्लुकात से कोई ले लिया। अब हमारे पास इतना नेटवर्क नहीं है तो उन इश्तिहारों की पेमेंट के लिए फॉलो अप करें और वो सारा करें। वो एक बहुत, कभी ऑडिट ऑब्जेक्शन लगे है, कभी ये है, कभी वो है।
تو اتنی اس میں کھٹراگ اس میں ہے کہ آپ صبر کر کے بیٹھ جائیں کوئی کسی کے دل میں اللہ رحم ڈال دے تو چیک بھیج دے، ورنہ اس میں بھی کوئی. تو رسائل کے لیے جو میں نے سوچا ہے ابھی تک جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ 4 جو ہمارے رسائل ہیں. 5واں جو ہے یہ یہاں میری مبین مرزا سے بات چل رہی، میں نے کہا ٹھیک ہے مبین مرزا تمہارا اشاعتی ادارہ چل رہا ہے، لیکن پرچے کی اعانت کرنا ہم سمجھتے ہیں ہمارا یہ فتح کفایہ ہے. 4 جو پرچے ہیں ان میں سے ایک پنجابی کا ہے اور 3 اردو کے ہیں، تخلیق، آثار اور کارواں. ان کو میں نے 40 خریدار سالانہ بنوا کے دیے اور ان خریداروں سے ہم نپٹتے رہیں گے. میں نے ایڈوانس میں 40 خریداروں کے ان کے مدیران کو چیک پیش کر دیے تاکہ ان کو یہ اطمینان ہو کہ یار یہ 40 پرچوں کی تو نکاسی ہو جائے. میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ یہ صاحبان تحریک آگے چلے، ہماری پیش بڑی ہو جائے. تو ہر ادبی پرچے کو 100 خریدار کم از کم ہم بنوا کے دیں تاکہ ادبی پرچہ نہ صرف یہ ہے کہ اس کی لائف لائن برقرار ہو بلکہ یہ ہے کہ کچھ مدیر کا بھی بھلا ہو. جس طرح ادیب کی جیب کرتے ہیں مدیر کی بھی گردن ٹوٹتی ہے، تو ان کے انتظامی اخراجات دوسرے ہیں، ادیب کے اپنی بھی جیب میں مدیر کے 4 پیسے جانے چاہیے. تو یہ میرا خواب ہے. 40 پرچوں میں ہم نے دے دی. اگلے سال تک اگر ہماری ممبرشپ نہیں ہو جاتی ہے تو میرا خواب یہ ہے کہ 100 پرچہ جو معیاری پرچے ہیں 100 پرچوں کی ہم جو ہے وہ سرپرستی، تو لفظ پھر بےہودہ سا لفظ ہے، 100 پرچوں کی ایک درویشانہ خدمت جو ہے اس کی ذمہ داری ہم 100 خریداروں کے طور پر ہم ادبی رسائل کی اعانت جو ہے وہ اپنی ذمہ